کبھی سوچئے کہ کسی پر ایک مقدمہ چل رہا ہو اور اسے یقین ہو یہ کیس سرے سے بنتا ہی نہیں ہے، کہ یہ صرف اور صرف پریشان کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، تو کیا اس شخص کے پاس کوئی راستہ ہے کہ وہ سالوں تک چلنے والی ایک تکلیف دہ عدالتی کارروائی سے گزرے بغیر انصاف حاصل کر سکے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہ سوال سیدھا ہمارے آج کے موضوع کے دل میں اترتا ہے، کیونکہ قانون کا مقصد تو انصاف دینا ہے، خود ایک سزا بننا نہیں۔ بالکل۔ آج ہم پاکستان کی سپریم کورٹ کے ایک ایسے ہی فیصلے کا گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ یہ فیصلہ 15 اکتوبر 2024 کو سنایا گیا۔ کیس کا عنوان ہے اورنگزیب عالمگیر بنام محمد ساجد و دیگراں۔ جی، اور ہمارے پاس اس کیس کا باضابطہ عدالتی فیصلہ موجود ہے جو 2025 پاکستان لا ڈائجسٹ یعنی PLD کے صفحہ 53 پر شائع ہوا۔ اور آج کی اس گفتگو کا مقصد صرف کیس کی کہانی جاننا نہیں ہے، بلکہ ہم ایک بہت طاقتور قانونی اصول کو سمجھنا چاہتے ہیں جسے عدالتی کارروائی کا غلط استعمال یا ابیوز آف پروسیس کہتے ہیں۔ بالکل، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اعلیٰ عدالتوں کے پاس، خاص کر ہائی کورٹ کے پاس، اس غیر قانونی استعمال کو روکنے کے لیے کیا غیر معمولی اختیارات ہیں، اور اس کیس میں ان اختیارات کا استعمال اتنا اہم کیوں تھا؟ اچھا، تو پھر شروع سے شروع کرتے ہیں۔ اس کیس کی بنیاد کیا تھی؟ یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ دیکھیں، کہانی ایک شکایت سے شروع ہوتی ہے۔ محمد ساجد نامی ایک شخص نے غیر قانونی بے دخلی ایکٹ 2005 کے تحت ایک درخواست دائر کی۔ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ؟ جی، ان کا الزام یہ تھا کہ اورنگزیب عالمگیر نے ان کی جائیداد پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیا ہے۔ اچھا، تو یہ غیر قانونی بے دخلی ایکٹ، اس کے نام سے تو لگتا ہے کہ یہ سیدھا سیدھا قبضہ مافیا کے خلاف ایک قانون ہے۔ کیا اس کا مقصد یہی تھا؟ بالکل، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ جو لوگ اپنی ہی جائیداد سے آپ کہہ لیں زبردستی بے دخل کر دیے جاتے ہیں، انہیں ایک تیز رفتار حل ملے، کیونکہ دیوانی مقدمات یعنی جو سول کیسز ہوتے ہیں وہ تو سالوں چلتے ہیں۔ جی، وہ تو نسل در نسل چلتے ہیں۔ ہاں بالکل، لیکن یہ قانون پولیس اور عدالت کو پابند کرتا ہے کہ چند مہینوں میں فیصلہ کریں۔ یہ ایک آپ کہہ لیں ایک تیز دھار تلوار کی طرح ہے جو فوراً انصاف دینے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اور اس کیس میں لگتا ہے کہ اسی تیز دھار تلوار کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہی تو اصل نقطہ ہے نا؟ یہی درخواست گزار اورنگزیب عالمگیر کا بنیادی موقف تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سادہ قبضے کا معاملہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی جائیداد پر فریقین کے درمیان پہلے سے ہی کم از کم 3 دیوانی مقدمات ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں۔ اوہ اچھا، یعنی معاملہ پہلے سے ہی عدالتوں میں تھا، لیکن سول عدالتوں میں؟ جی، جہاں جائیداد کے تنازعات کی سماعت ہونی چاہیے۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ ان کے مخالف محمد ساجد ایک خالص دیوانی نوعیت کے تنازع کو فوجداری مقدمے کا رنگ دے رہے ہیں۔ اور ایسا کیوں؟ مقصد کیا ہو سکتا ہے اس کے پیچھے؟ ان کے مطابق مقصد یہ تھا کہ ان پر دباؤ ڈالا جائے، انہیں ہراساں کیا جائے، اور فوجداری قانون کی جو سختی ہوتی ہے اس کا استعمال کر کے سست رفتار دیوانی مقدمات میں ایک غیر منصفانہ بڑھتری حاصل کی جائے۔ یہ تو بہت سنگین الزام ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ نچلی عدالت نے اس شکایت پر کیا کارروائی کی؟ شکایت کے بعد جو متعلقہ SHO تھے، انہوں نے ایک انکوائری کی اور ایک رپورٹ جمع کروائی۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے کیس کی سماعت شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا، جسے قانونی زبان میں کوگنیزنس لینا کہتے ہیں۔ بالکل، عدالت نے یہ تسلیم کر لیا کہ بظاہر کیس بنتا ہے اور اس پر باقاعدہ ٹرائل چلایا جانا چاہیے۔ اور اسی فیصلے کے خلاف اورنگزیب عالمگیر ہائی کورٹ گئے ہوں گے؟ جی بالکل، انہوں نے ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی کہ اس فوجداری کارروائی کو ختم کیا جائے، جسے کواشمنٹ پٹیشن کہتے ہیں۔ ان کے دلائل وہی تھے کہ یہ قانون کا غلط استعمال ہے، معاملہ دیوانی ہے، اور یہ کارروائی صرف تنگ کرنے کے لیے ہے۔ تو درخواست گزار کا موقف یہ تھا کہ یہ فوجداری کیس بنتا ہی نہیں، یہ تو خالصتاً ایک دیوانی معاملہ ہے۔ اب منطقی طور پر تو ہائی کورٹ کو ان دلائل کا گہرائی سے جائزہ لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے جو کیا وہ بہت حیران کن ہے۔
بالکل، اور یہی اس کیس کا سب سے اہم موڑ ہے۔ ہائی کورٹ نے اس درخواست کو میرٹ پر دیکھنے کے بجائے، یعنی دلائل کا تجزیہ کرنے کے بجائے، ایک بہت ہی مختصر اور تکنیکی نقطے پر خارج کر دیا۔ وہ نقطہ کیا تھا؟ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہائی کورٹ کا حکم نامہ لفظ بلفظ نقل کیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ کے جج نے لکھا، فاضل وکیل مجھے اس بات پر مطمئن نہیں کر سکے کہ یہ درخواست کیسے قابل سماعت ہے، جبکہ ٹرائل کورٹ پہلے ہی 15 دسمبر 2021 کو کیس کا نوٹس کاگنیزنس لے چکی ہے۔ بس اتنی سی بات پر درخواست خارج کر دی۔ ایک منٹ، مجھے یہ سمجھنے دیں۔ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ چونکہ نچلی عدالت ٹرائل شروع کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے، جی اس لیے اب ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ جی یہ تو کچھ عجیب سی منطق لگتی ہے۔ یہ صرف عجیب نہیں، سپریم کورٹ کے مطابق یہ قانونی طور پر غلط منطق تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ کا یہ موقف ان کے اپنے خصوصی اختیارات کی نفی ہے۔ فیصلے میں ضابطہ فوجداری کے سیکشن 561A پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ سیکشن 561A کیا ہے؟ یہ کیا اختیارات دیتا ہے ہائی کورٹ کو؟ یہ ہائی کورٹ کے موروثی اختیارات یا انہیرنٹ پاورز کا سیکشن ہے۔ یہ ایک طرح کا آپ کہہ لیں آئینی سیفٹی والو ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر قانون کا کوئی عام راستہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہو یا قانونی نظام کو ہی کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو تو ہائی کورٹ مداخلت کر سکتی ہے۔ اچھا، اس سیکشن کی زبان بہت واضح ہے۔ کسی بھی عدالت کی کارروائی کے غلط استعمال کو روکنا یا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اس کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے جیسے کسی کھیل میں ریفری ہو۔ اگر کھیل شروع بھی ہو چکا ہو لیکن ریفری کو لگے کہ کوئی ٹیم کھلے عام دھوکہ دہی کر رہی ہے جس سے پورا کھیل ہی بے معنی ہو جائے گا تو وہ کھیل روک سکتا ہے۔ بہترین مثال ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب تو کھیل شروع ہو گیا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بالکل، اور اس کیس میں ہائی کورٹ نے بالکل یہی موقف اپنایا کہ چونکہ کھیل شروع ہو چکا ہے اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، جبکہ سیکشن 561A انہیں وہی ریفری والے اختیارات دیتا ہے کہ وہ کھیل کو روک کر دیکھیں کہ کہیں بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی۔ سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ صرف کاگنیزنس لے لینے سے ہائی کورٹ کی یہ اختیارات ختم نہیں ہو جاتے۔ تو آئیے اس کلیدی جملے پر تھوڑی اور بات کرتے ہیں، عدالتی کارروائی کا غلط استعمال یا ابیوز آف پروسیس۔ اسے مزید گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس کی کیا تشریح کی ہے؟ سپریم کورٹ نے اس تصور کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ یہ قانونی کارروائی کا غیر ضروری یا غیر معقول استعمال ہے، جس میں ناجائز گرفتاری یا بے بنیاد فوجداری مقدمے کے لیے غلط مقاصد بھی شامل ہوں۔ یعنی قانون کو اس کے اصل مقصد کے بجائے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا، جیسے کسی کو ڈرانے، دھمکانے یا بدنام کرنے کے لیے۔ بالکل۔ فیصلے میں اس نقطے کو مزید واضح کرنے کے لیے کینیڈا کی سپریم کورٹ کے ایک مشہور کیس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ اس کیس میں کہا گیا کہ ابیوز آف پروسیس ایسی کارروائی ہے جو ظالمانہ یا تنگ کرنے والی ہو، اوپریسو اور ویکسیشس، اور معاشرے کے انصاف اور شائستگی کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کرے۔ یہ بہت طاقتور الفاظ ہیں، معاشرے کے انصاف اور شائستگی کے بنیادی اصول۔ تو یہ صرف ایک تکنیکی معاملہ نہیں بلکہ انصاف کے بنیادی تصور سے جڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، اور اس کو مزید ٹھوس بنانے کے لیے فیصلے میں مختلف قانونی لغات یعنی لا ڈکشنریز سے بھی تعریفیں شامل کی گئی ہیں۔ دو سب سے اہم ہیں۔ پہلی بلیکس لا ڈکشنری کے مطابق یہ ہے: قانونی طور پر جاری ہونے والی عدالتی کارروائی کو ایک غیر قانونی نتیجہ حاصل کرنے کے لیے غلط طریقے سے استعمال کرنا۔ مطلب کارروائی بظاہر قانونی لگ رہی ہو لیکن نیت اور نتیجہ وہ غیر قانونی ہو۔ بالکل، اور دوسری تعریف ایئر جوڈیشل ڈکشنری سے ہے: ایک باقاعدہ قانونی کارروائی کا غلط استعمال جس کے ذریعے ایک فریق غیر منصفانہ فائدہ حاصل کرے۔ اچھا، غیر منصفانہ فائدہ؟ جی، اب اسے واپس اس کیس سے جوڑتے ہیں۔ یہاں الزام یہی تھا کہ محمد ساجد تیز رفتار فوجداری قانون کا استعمال کر کے اورنگزیب عالمگیر پر دباؤ ڈالنا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنے سست رفتار دیوانی مقدمات میں غیر منصفانہ فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ تو بالکل ان تعریفوں پر پورا اترتا ہے۔ تو جب یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا اور انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو دیکھا تو انہوں نے آخرکار کیا فیصلہ سنایا؟
کیا انہوں نے خود فیصلہ دے دیا کہ اورنگزیب عالمگیر صحیح تھے اور محمد ساجد غلط؟ یعنی کیا کیس وہیں ختم ہو گیا؟ نہیں، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کیس کے میرٹ پر کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ انہوں نے یہ بھی فیصلہ نہیں کیا کہ جائیداد کا اصل مالک کون ہے۔ انہوں نے صرف سسٹم کو ٹھیک کیا۔ ان کا فیصلہ دراصل ہائی کورٹ کے فیصلہ کرنے کے طریقے کے بارے میں تھا۔ یعنی انہوں نے کیس کو نہیں بلکہ کیس کو ہینڈل کرنے کے عمل کو پرکھا۔ بالکل۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ تھا کہ ہائی کورٹ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ انہیں درخواست گزار کے دلائل کا جائزہ لینا چاہیے تھا کہ کیا واقعی یہ دیوانی معاملہ ہے اور کیا واقعی فوجداری کارروائی قانون کا غلط استعمال ہے۔ لیکن ہائی کورٹ نے ان سوالات کو دیکھا ہی نہیں اور صرف ایک تکنیکی بنیاد پر درخواست خارج کر دی۔ تو حتمی حکم کیا تھا؟ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا وہ مختصر حکم کالعدم قرار دے دیا۔ انہوں نے اپیل منظور کی اور کیس کو واپس ہائی کورٹ بھیج دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ اس درخواست کی نئے سرے سے سماعت کی جائے، فریقین کے دلائل سنے جائیں اور پھر میرٹ پر فیصلہ کیا جائے کہ آیا یہ کارروائی جاری رہنی چاہیے یا یہ واقعی ابیوز آف پروسیس ہے اور اسے ختم کر دینا چاہیے۔ یعنی گیند واپس ہائی کورٹ کے کورٹ میں ڈال دی گئی، لیکن اس بار واضح ہدایات کے ساتھ کہ کھیل کے اصول کیا ہیں۔ آپ اسے یوں کہہ سکتی ہیں۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ فیصلہ اعلیٰ عدالتوں کے کردار کو مضبوط کرتا ہے کہ وہ عدالتی نظام کی محافظ ہیں۔ یہ ایک پیغام ہے کہ انصاف صرف یہ نہیں کہ آخر میں کون جیتا یا ہارا، بلکہ یہ بھی ہے کہ جیتنے یا ہارنے کا پورا عمل شفاف اور منصفانہ ہو۔ یہ فیصلہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ قانون کو کسی کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کیا جا سکے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیکشن 561A کے اختیارات ایک طرح کی ایمرجنسی ایگزٹ ہیں قانونی نظام میں؟ کیا اسے اکثر استعمال کیا جاتا ہے یا یہ بہت غیر معمولی اختیار ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ یہ روزمرہ کا اختیار نہیں ہے۔ اسے بہت احتیاط سے استعمال کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹرائل کے عام عمل میں مداخلت کر رہی ہیں۔ لیکن جب عدالت کو لگے کہ پوری کارروائی کی بنیادی غلط نیت پر ہے یا وہ ناانصافی کا باعث بن رہی ہے، تو پھر اس ایمرجنسی ایگزٹ کا استعمال نہ کرنا خود ایک ناانصافی ہوگی۔ یہ اختیار اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ نظام اپنے آپ کو درست کر سکے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ کیس صرف ایک جائیداد کے تنازع کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ اس بات کی ایک بہترین مثال ہے کہ ہمارا قانونی نظام کس طرح خود کو غلط استعمال ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ عدالتی کارروائی کے غلط استعمال کے اصول کو عملی طور پر سمجھاتا ہے۔ جی، یہ صرف جرم یا بے گناہی کا معاملہ نہیں، بلکہ خود قانونی نظام کی شفافیت اور انصاف پسندی کا سوال ہے کہ کیا قانون کو اس کے اصل مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یا کسی کو پریشان کرنے کے لیے۔ تو اس گفتگو کو ایک آخری سوال پر ختم کرتے ہیں۔ فیصلے میں ضابطہ فوجداری کی دوسری دفعات جیسے سیکشن 249A اور 265K کا بھی ذکر ہے، جو ملزم کو ٹرائل کورٹ سے ہی بری ہونے کا موقع دیتی ہیں اگر الزام بے بنیاد ثابت ہو۔ لیکن سپریم کورٹ نے سیکشن 561A کے تحت ہائی کورٹ کے اختیارات کو ان سے مختلف اور زیادہ وسیع قرار دیا ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو میں سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہتی ہوں۔ کسی شخص کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کب ایک مکمل، طویل اور مہنگے ٹرائل سے گزرنا چاہیے، اور کب یہ جائز ہے کہ ایک اعلیٰ عدالت شروع میں ہی مداخلت کر کے کہے کہ رکو، یہ پوری کارروائی ہی بنیادی طور پر غیر منصفانہ ہے اور اسے یہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ ناانصافی کو جلد از جلد روکنے اور قانون کے عام راستے میں مداخلت نہ کرنے کے درمیان وہ نازک لکیر کہاں کھینچی جانی چاہیے؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.